وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ عزیز بھائیوں، شہر کے ممتاز ترین اہل ایمان دوستوں اور اہل وطن بھائیوں، آپ سب کو عید الفطر کی مبارک دل کی گہرائی سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایمان کی جو بہار ہے اور ایمان کی جو پھلواریاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت عطا فرماوے، اور رمضان المبارک جو ہر سال کی طرح اس ملک میں برابر چھایا دیتے ہوئے آتے رہتا ہے، ایک مہینے کے لیے پھر آیا اور ہم سے اب ودا بھی ہو رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر آپ کی خدمت میں رسمی مبارکباد نہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کا گلشن آباد رکھے اور اس شہر کے لوگوں کو انسانی بھائی چارے کے ساتھ، انسانی دوستی کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے اس ملک کو ایک پرامن ملک بناوے جہاں شانتی اور سوہادر جس کو کہتے ہیں اور انسانیت دوستی کا ماحول بنا رہے، ایسی دعا کرتا ہوں۔ اس وقت میں نے جو آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں قرآن کے معنی کہ بھئی یہ کیا لفظ ہوا۔ قرآن مجید پڑھنے کے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطانی اور پشاچ شکتیوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے رکشن میں آ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا تو پھر کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی جو ساری فضیلت ہے وہ قرآن کے کھاتے میں جاتی ہے۔ ایک آخری آسمانی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 برس پہلے نازل ہوئی۔ یہ دنیا انسانیت جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ہم سلسلے وار آدم کی اولاد ہیں، ہم خود اللہ کے نبی کی اولاد ہیں۔ آدم اللہ کا پیغمبر بھی تھا، اس کا اترادھیکاری بھی تھا، اس کا خلیفہ بھی تھا، اور زمین کا انچارج بنا کے اللہ نے جوڑے کو دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ انسانی تاریخ ایسی ہے جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ اور یوں بھی عقل انسانی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ابتدا کسی چیز سے ضرور ہوئی ہوگی۔ ایک انسان جس کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی، اور یہ مٹی آسمانوں میں پتہ نہیں کس طرح بلائی گئی ہو، زمین کا ایک حصہ تھی جس سے ایک پتلا بنایا گیا اور اس میں ایک آتما اور روح پھونکی گئی، اور زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اس کو یہاں بھیجا۔ ہم سب اس کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ یہ آدم لفظ جو ہے یہ آدم جاتی کے شبد سے خود سنسکرت زبان کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ ابتدا جس آدمی سے ہوئی وہ خدا کا پیغمبر بھی تھا، اس کا نبی بھی تھا، اور وہ پہلا انسان تھا جس کی ہم اولاد ہیں۔ اس لیے ساری انسانیت ہمارا کنبہ ہے، ہمارا خاندان ہے۔ مذہب بھلے ہی وہ کوئی بھی مانتے ہوں، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون فرمایا کہ انسانوں تم سب کا سموہ اور تم سب کی امت، تمہارا ایک جنریشن ایک ہی ہے اور تمہارا رب اور تمہارا پالن ہار اور تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا مالک اور تمہارا اپاسیہ اور بندگی کے یوگیہ اگر کوئی ہے تو تمہارا اللہ ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 29-30 دن کے جو روزے ہوئے، ان روزوں کے اندر جو بات کہی گئی قرآن مجید میں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایماندارک لوگو، تم پر رمضان کے روزے ایک مہینے کے فرض کیے گئے ہیں، انیواری کیے گئے ہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے۔ یہ
قرآن اور اسلام کی کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے کائنات بنی ہے، اس سرشٹی کی رچنا مالک نے کی ہے، تب سے یہ انسانیت کا دین رہا ہے، اور اسی دین کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کے لیے یا پھر اس دین میں جہاں بگاڑ ہوا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ترتیب کے مطابق پیغمبروں کو بھیجا، جس میں بہت سو کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں. اس میں چند کے نام لیتا ہوں. حضرت ابراہیم ہے، حضرت عیسیٰ مسیح ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا نام گنانا اس وقت تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹائم میں بچا لوں گا. ان سب پیغمبروں نے دنیا کے انسانوں کو ایک مالک کی بندگی کی دعوت دی. اب بندگی وہ کس طرح کریں، اس لیے حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ بات ملے گی کہ ارنا مناسکنا وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ خدایا ہم آپ کی بندگی کس طرح کریں، کیسا کام کریں جس سے آپ راضی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پرارتھنا، آپ کی اپاسنا، آپ کی ارچنا، آپ کی وندنا، آپ کی نماز، آپ کی دعائیں، یہ سب ایسی ہونی چاہیے جو دعاؤں کا سننے والا ہے اور ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کو پسند آوے. کوئی ایسی بات جو اس کی مرضی کے خلاف ہو اور اس کو پسند نہ ہو تو ہم نہ کریں. تو سب سے بڑی چیز جو انسانوں کو دی گئی قرآن مجید میں ہو کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس بات کو دنیا کے انسانوں سن رکھو، یہ پیشانی اور یہ مستق ایک مالک کے سوا دوسرے کسی کے سامنے تمہارا جھکے گا نہیں. دوسرا یہ کہ دعا کے لیے ہاتھ بھی کسی کے سامنے اٹھیں گے نہیں. ان دو باتوں کا خیال رکھنا. لمبی چوڑی بات قرآن مجید میں نہیں کہی گئی، وہ تفصیلات تو ہم لوگوں کو کہنی پڑتی ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید جس مہینے میں اترنا شروع ہوا اس مہینے کے اندر ایک برکت کی لہر آئی کہ دنیا کے انسانوں کو، کھاتے پیتے انسانوں کو معلوم ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، نیند میں کٹاؤ آتا کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، بدن میں کمزوری آتی ہے تو انسان پر کیا حالات گزرتے ہیں. کھاتے پیتے لوگوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے انیواریہ کیا اور فرض کیا روزے کو کہ اس مہینے میں روزے رکھیں. وہ روزے کے لیے بہت سی کلاسیکل لینگویج میں اندر، پرانی زبانوں کے اندر بھی لفظ ملتے ہیں. کہیں ورت کا لفظ ملتا ہے، کہیں اپاس کا لفظ ملتا ہے، کہیں اور لفظ ملتے ہیں، کہیں سوم کا لفظ بھی ملتا ہے. اس میں ایک اس لفظ کے اندر ایک خوبی ہے کہ ذرا چپ بھی رہو، تھوڑا سا بولتے ہی مت جاؤ. بہت سے لوگ آج آپ دیکھیے ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، سیاسی لیڈروں کے ذریعے اتنا بولتے ہیں کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ ہم کیا بولتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت مریم کی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کر رکھی ہے کہ میں چپ رہوں. اس لیے مون دھارن کرنا اور چپ رہنا بھی ایک عبادت ہے کہ بھئی چپ تو رہو تھوڑے دن کے لیے. اس روزے کے اندر یہ پریوجن کیا گیا کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے، استری سماگم سے آدمی الگ رہے. پھر جھوٹ نہیں بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، مال حرام جمع نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے روزے کو خراب کرنے والا ہو. اب اس روزے کو آپ دیکھیے کہ اس نے کھاتے پیتے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ صبح سے شام تک آدمی بالکل نہ پانی پیے اور نہ کھانا کھائے تو اس کی حالت کیا بنتی ہوگی.